اللہ سبحان اللہ۔ اور انبیاء آئے تو انہیں معراج اسی دھرتی اسی زمین پہ عطا فرمائی گئی، کہیں غار پر، کہیں پہاڑ پر، کہیں حجرے میں، درخت کے سائے میں، زمین پر، صحرا پر، سمندر پر، دریا کے بیچ میں، طوفان کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں نبوتیں آ کے ملتی رہی، نبوتوں کا اعلان ہوتا رہا، انہیں معراج عطا ہوتی رہی، مگر میرا نبی جب آیا تو معراج کے لیے خدا نے عرش پہ بلایا، اپنا دیدار کرایا، اپنے جلوے کے دکھائے اور جذبہ دکھا کے کہہ دیا حبیب سب کو بھیجا ہے وہ اور ہے، تو وہ ہے جو میرا حبیب ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی صفوت لے کے آیا، کوئی نجابت لے کے آیا، کوئی خلت لے کے آیا، کوئی ذبحت لے کے آیا، کوئی جلال لے کے آیا، کوئی کمال لے کے آیا، کوئی صدق لے کے آیا، کوئی حسن لے کے آیا، میرے نبی آئے تنہا وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب میں تمام اوصاف کو جمع کر دیا اور بتا دیا صبح قیامت تک اب تمہیں جو برکتیں حاصل کرنی ہے اسی وجود مسعود سے حاصل کرنی ہے، اسی حبیب مکرم سے۔ سبحان ہم نے اللہ۔ صحابہ کرام کی حیات طیبات کو مطالعہ کیا تو ہمیں پتا چلا یہ امام الانبیاء سید المرسلین کی ذات گرامی وہ ہے عزیزو، ان کے وجود ہی سے نہیں، ان کے وجود سے جو شے مل جائے خدا اس میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی اگر غسل کر لے، وضو فرما لے، جو غسالہ زمین پر آئے، وضو کا جو پانی زمین پہ گرے، صحابہ فرماتے ہیں ہم ہاتھوں پہ لے کے سینے پہ لگاتے تھے، ہم بیماروں کو پلاتے تھے، مریضوں کو دیتے تھے۔ خدا محمد عربی کے غسالے سے، وضو کے پانی سے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہم برکتیں اسی پانی سے حاصل کرتے، نبی بال مبارک کٹواتے، صحابہ کرام میں تقسیم کرتے، فرماتے اللہ کی قسم ہم میں کوئی بیمار ہوتا تھا وہ بال پانی میں کھول کر بیمار کو دے دیتے، اللہ شفا عطا فرماتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان نبی اللہ۔ مکرم جو چادر اوڑھ لیتے، کہیں رب فرماتا یا ایھا المزملو یا ایھا المدثرو، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، یعنی معلوم یہ ہوا جس چادر کو مصطفیٰ کریم ایک بار زیب تن فرما لے، ام سلمہ کہتی ہیں جب بیمار آتا میں نبی کی اس چادر کو پانی میں ڈبوتی، اس کے پانی سے آنے والے بیمار کو غسل دیا جاتا، وحدہ لا شریک اس کی بیماری کو دور فرما دیتا، شفا عطا فرما دیتا، سراپا برکتیں عطا۔ بے شک سبحان اللہ۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان عزیزان محترم، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سماعتوں کی دہلیز سے گزرنا چاہتا ہوں۔ بڑا مشکل دور آ گیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا ان وہابیوں سے لڑنا پڑتا تھا جو نبی کی ذات پہ حملہ کرتے، جو نبی کے علم غیب پہ حملہ کرتے، جو نبی کے نور ہونے پہ حملہ کرتے، جو نبی کے صفات پہ حملہ کرتے، جو نبی کے اختیارات پہ حملہ کرتے۔ اب زمانہ وہ آ گیا ہے، اب ان سے لڑنا پڑ رہا ہے جو بظاہر نبی سے محبت کر رہے ہیں، جو بظاہر نبی سے پیار کر رہے ہیں، جو بظاہر نبی پہ جان دینے کی بات کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ اللہ عالم یہ ہے کہیں نبی کی اولاد سے دشمنی، کہیں نبی کے حسین سے بغض، کہیں نبی کے پالے ہوئے علی سے بغض، کہیں فاطمہ زہرا سے بغض، کہیں حسنین کریمین سے بغض۔ ارے عالم میں کہتا ہوں عزیزان محترم، صحابہ تو وہ تھے جو نبی کے بعد سے بھی برکتیں حاصل کرتے تھے۔ تم کتنے بدبخت ہو جو نبی کی آل کو دیکھ کے چہرہ پھیرتے جا رہے ہو۔ مرید نہ سنو، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھو۔ جس نے پوچھا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ یہ بتاؤ نماز کی حقیقت کیا ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سنو، نماز کی حقیقت یہ ہے نبی کا ذکر۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ آگے سن پائیں گے۔ علامہ فخر الدین رازی سے پوچھا کہ حقیقت نماز کیا ہے؟ فرمایا حقیقت نماز یہ ہے کہ سرکار کا ذکر، سرکار کی اولاد کا ذکر، سبحان اللہ، سرکار کے اجداد یعنی باپ دادا کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا حضور امام فخر الدین رازی سید المفسرین یہ فرمائیے کہ یہ جواب کیسے دے رہے ہیں، آپ کوئی دلیل؟ تو فرماتے ہیں درود پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے نماز میں؟ کہا اللہم صلی علی محمد، یہ ہے سرکار کا ذکر، وآل محمد یہ ہے نبی کے گھر بار کا ذکر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یہ ہے
کے باپ دادا کا ذکر، یہ ہے نبی کے اجداد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے احناف فرماتے ہیں علماء احناف کہ نماز میں درود مبارکہ پڑھنا یہ ہے سنت موقدہ، اور جو سنت موقدہ کو ترک کرے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں سنو، درود نماز میں پڑھنا یہ فرض ہے، اور جس نے نماز میں محمد و آل محمد پہ درود نہیں بھیجا سرے سے اس کی نماز ہی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہاں گئے وہ جو نبی کی نالین پہ جان دیتے ہیں، جو نبی کے لباس آ جائے، نبی کی چادر آ جائے، نبی کا امامہ مل جائے، نبی کی بال مل جائے، ایسے پیچھے دوڑتے سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کے مبارک منہ مبارک سبحان اللہ چوم لیا، سر پہ لگایا، ہاتھ باندھے کھڑے میں کہتا سن ادھر آ۔ لکھنے والے ہیں حضرت بندہ نواز کے سودراز، بے شک ایسے مت کہیے، زبان سے کہیے، لکھنے والے ہیں خواجہ بندہ نواز، بے شک سبحان لکھنے والے اللہ۔ ہیں خواجہ بندہ نواز کے سودراز، بے شک کا عالم دین، بہترین صوفی، بہترین متصوف، بہترین معلم، بہترین مدرس، صوفیہ کا امام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، دکن کی سرزمین پہ آپ کا مزار مبارک سیدنا زید شہید کی اولاد میں سے امام زین العابدین کے پوتوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ تھا امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ مجھے یاد ہے، آج ہے 17 ربیع الاول، آج ہے امام جعفر صادق کی ولادت کا دن۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتابوں میں یہ تاریخ امام جعفر صادق کی ولادت کا دن بتایا گیا۔ آپ کہو گے جعفر صادق کون ہے؟ میں کہوں گا جعفر صادق یہ محمد باقر کے بیٹے ہیں، محمد باقر یہ سیدنا زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین یہ سید الشہداء امام حسین کے شہزادے ہیں، امام حسین یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ حلال المشکلات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ علی کون ہے؟ کہ علی وہ ہے جسے مصطفیٰ نے پالا ہے، نبی نے چلنا سکھایا ہے، نبی نے بولنا سکھایا ہے، جو پیدا کعبے میں ہوا ہے، شہید مسجد میں ہوا ہے، پہلا جملہ مصطفیٰ نے بول کر بتایا، انگلی پکڑ کر جسے نبی نے چلنا سکھایا، جسے مصطفیٰ نے اپنے بستر پہ لٹایا، سبحان اللہ۔ شب ہجرت اپنا بستر عطا کیا، سبحان اللہ۔ اپنے شہر علم کا دروازہ بنایا۔ سبحان اللہ زور سے کہیے نا، سبحان اللہ اور زور سے، سبحان اللہ۔ جو فاتح خیبر ہے، سبحان اللہ جو فاتح خندق ہے، سبحان جو اللہ فاتح بدر و حنین ہے، سبحان اللہ زور سے، سبحان جو اللہ حکمتوں کا گھر ہے، سبحان شہر اللہ علم مصطفیٰ کا در ہے، سبحان جو اللہ حسنین کا بابا ہے، سبحان اللہ زہرا کا شوہر ہے، سبحان اللہ داماد پیمبر ہے، سبحان ہم سب اللہ کا آقا ہے، سبحان ولیوں اللہ کا تاجدار ہے، سبحان اللہ امام الولایت ہے، سبحان اللہ دین مدین، سبحان اور اللہ خلفائے راشدین کی خلافت میں جس نے اپنے مبارک اقوال سے، اپنے مشوروں سے کبھی ابو بکر صدیق کی مدد کی، سبحان کبھی اللہ فاروق اعظم کی مدد کی، سبحان اللہ یہاں تک کہ امام فاروق اعظم مچل کے کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور فرمائیے گا، کون؟ علی ابن ابی طالب کے بیٹے، علی کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق۔ میں یہاں کیوں رکا ہوں؟ اس لیے رکا ہوں یہ وہ جعفر صادق ہے، 4000 طلبہ کا اکیلا استاد ہے، 4000 اسٹوڈنٹ پاس بیٹھتے ہیں، صرف قرآن پڑھنے نہیں آئے، یہ 4000 صرف حدیث پڑھنے نہیں آئے، یہ 4000 صرف نحو اور منطق پڑھنے نہیں آئے، یہ 4000 صرف فلسفہ اور عربی پڑھنے نہیں آئے، یہ 4000 صرف حدیث اور شرح حدیث دیکھنے نہیں آئے، بلکہ یہ 4000 وہ لوگ تھے جب امام جعفر صادق نے اپنے نانا کے صفہ کے چبوترے پہ اپنی علم کی یونیورسٹی قائم کی، نبی کی سنت کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا، پوری دنیا سے 4000 طالبان علم، طالبان حق آئے، آ کر جعفر صادق کی بارگاہ میں بیٹھے۔ تو میری بات ذرا غور سے سنو، اور اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ اب جو میرے امام سے پڑھ کے نکل رہا ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بن رہا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ۔ سفیان ثوری بن رہا ہے، سبحان اللہ کوئی سفیان ابن عیینہ بن رہا ہے، کوئی جابر ابن
حیان بن رہا ہے، سبحان اللہ، حیثم اندلسی بن رہا ہے۔ یہ تنہا امام جعفر صادق کی یہ تنہا یونیورسٹی درسگاہ، یہ ایسا علم کا سمندر ہے کہ جب ماں کے شکم میں آئے تو رسول کریم نے اپنے بیٹے محمد باقر کے خواب میں آ کے کہا، شہزادے جب یہ بیٹا پیدا ہو اس کا نام جعفر رکھنا۔ کیوں نانا؟ اس لیے کہ جعفر جنت کی اس نہر کا نام ہے جو پوری جنت کو سیراب کرے گی۔ تیرا بیٹا ایسا عالم و فاضل ہوگا، پوری دنیا کے علم کے پیاسے اسی جعفر صادق سے سیراب ہوتے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عزیزان محترم، آپ کو کتنا معلوم ہے نہیں معلوم میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں یہ امام جعفر صادق وہ ہے جو آج بھی کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق وہ ہے آج بھی فزکس کا اسٹوڈنٹ، سائنس کا اسٹوڈنٹ، جیومیٹری کا اسٹوڈنٹ، سبحان اللہ، علم حساب، علم توقیت، علم رموز، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات عالم میں جتنے علوم جاری و ساری ہیں تمام علوم کا سرچشمہ امام جعفر صادق کی ذات۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق ہوئے جہاں میرا امام اعظم دو زانو ہو کے بیٹھے اور کوئی کہے اے امام اعظم وہ جو چراغ اٹھاؤ تاکہ تیل ڈالو تاکہ روشنی بڑھے، تو امام اعظم مچل کے کہے مجھے نہیں پتا کہ چراغ کہاں ہے، کہ 2 سال سے آتے ہو یہاں پڑھتے پڑھاتے ہو ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ چراغ کا طاق کہاں ہے، چراغ کہاں رکھا ہے۔ مچل کر امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اے پوچھنے والے سن، یہ وہ بارگاہ ہے جن کے جوتوں میں خدا نے وہ کمال عطا فرمایا ہے، اگر ان کمال سے نگاہ ہٹے تب تو جا کر امام اعظم در و دیوار کی طرف دیکھے۔ اللہ نے ان میں کمال ہی اتنا رکھا ہے، ہم وقت جوتیوں پہ میرا سر زور سے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، امام اعظم ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق کے۔ جی، دنیا میں فزکس کا جو سب سے بڑا فزکس کا موجد ہے کون؟ جابر ابن حیان کس کا شاگرد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ بے شک، سبحان یہ اللہ۔ جب بیمار ہوتے ہو نا آپ کو بوتلیں چڑھائی جاتی ہیں، گلوکوز چڑھایا جاتا ہے، انجیکشن سے دوائیں پہنچائی جاتی ہیں، ذرا غور کر کے سنو، یہ انجیکشن کی نڈل بنانے والے کا نام ہے ابو الہیثم اندلسی، یہ شاگرد ہے امام جعفر صادق کا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری جس نے کی وہ عباس ابن فرناس ہے، وہ شاگرد ہے امام جعفر صادق کا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس نے دنیا میں سب سے پہلے 700 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا وہ ہے وہ کس کا شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق کا۔ اور امام جعفر صادق کون ہے؟ سنو، پھر سے سنو، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا، ورنہ جب سمجھ میں آئے تب کہہ دینا کہ رسول کے شہزادے کا نام ہے حسین، حسین کے بیٹے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے محمد باقر، محمد باقر کے بیٹے کا نام ہے جعفر صادق، جعفر صادق کے بیٹے کا نام ہے اسماعیل اول، اسماعیل اول کے شہزادے کا نام ہے سید محمد، سید محمد کے بیٹے کا نام ہے اسماعیل ثانی، اسماعیل ثانی کے لخت جگر اور نور نظر اور امام الاولیاء کو لوگ کہتے ہیں سید ظہیر الدین، ظہیر الدین کے بیٹے کو کہتے ہیں سید بہاؤالدین، سید بہاؤالدین کے بیٹے کا نام ہے سید قدوت الدین علی حلبی، قدوت الدین علی حلبی کے بیٹے کا نام ہے سید السادات قطب المدار مخدوم الآفاق سید الواصلین امام العارفین امام الاولیاء سلطان القطب سیدنا شیخنا امامنا مرشدنا ماوانا و ملجانا سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدار پاک کے جد کریم کا نام امام جعفر صادق ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے کو نہیں لگتا کہ آپ بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ مدار پاک کے جد کریم کا نام امام جعفر صادق ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی امام جعفر صادق ایک شخص آیا
کہا حضور یہ 10,000 درہم رکھیے، میں جا رہا ہوں تجارت کو، واپس آؤں تو میرے لیے ایک مکان خرید دینا۔ کہا وہ چلا گیا تجارت کے لیے، واپس لوٹ کے آیا، امام جعفر صادق سے ملاقات کی، حضور میرا کام آپ نے کر دیا۔ امام مسکرائے، ہاں میں نے تیرا گھر لے لیا، تیرے لیے گھر خرید لیا۔ کہا حضور گھر تو لے چلیے تاکہ دیکھوں کہ میرا گھر ہے کہاں پہ، میں اس میں رہوں یا نہ رہوں، کمرے کتنے ہیں، دالان کیسا ہے، چھت کیسی ہے۔ مسکرائے، مسکرا کے کہا تو سوچتا ہے میں نے دنیا کی اینٹ اور گارے کی دیوار پہ مکان خریدا ہے؟ میں نے تیرے لیے جنت میں مکان خریدا، تیرا مال راہ خدا میں دیا۔ اچھا ہم جیسے لوگ ہوتے تو ایک دم آستین چڑھا لیتے، یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سید صاحب سے اس لیے ناراض ہیں، ہمارے گھر نہیں آئے، ہمارے پاس نہیں آئے، ہم سے پہلے نہیں پوچھا، ہم کو یہ نہیں کیا، ہمارے ہاتھ نہیں چومنے دیا، انہوں نے ہمارا فون نہیں اٹھایا۔ اگر ہم ہوتے تو اسی طرح رخ پھیر لیتے۔ مگر آؤ سادات کی عزت کیسے کی جاتی ہے ان سے پوچھو جن کے اعمال ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، بے شک سبحان جن اللہ کا طریقے پہ چلنا ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہ کہتے ہیں امام آپ نے جنت میں گھر خریدا؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا لکھ کے دیجئے تاکہ ضمانت ہو جائے۔ امام جعفر صادق نے، امام جعفر صادق سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے دادا محترم جد مکرم نے قلم اٹھایا کہ ہم نے فلاں ابن فلاں کے لیے جنت میں مکان کی ضمانت لی۔ اس نے کاغذ موڑا، اپنی جیب میں رکھا، گھر آیا، بیوی بچوں کو بلا کے کہا مر جاؤں تو امام کا یہ رقعہ میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ کہتے جب وہ مر گیا وہ رقعہ، وہ چٹھی، وہ رسید اس کے ساتھ قبر میں دفن کی گئی۔ اور میں نہیں کہہ رہا، علامہ جامی کہہ رہے ہیں، عبد الرحمن جامی نے لکھا شواہد النبوت میں کہ جب صبح ہوئی لوگ اس کی قبر پہ دوسرے دن پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ چٹھی جو قبر میں رکھی تھی وہ باہر قبر کے رکھی ہوئی ہے، اور چٹھی کے پیچھے لکھا ہے ہم نے اپنے بندہ خاص جعفر صادق کے وعدے کو پورا کیا اور اسے جنت الفردوس میں مکان عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان